اپنے دلوں کو کینہ، کپٹ، بغض و حسد سے پاک صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ قربانی کا بکرا خریدنے سے پہلے آپ نے جن لوگوں کو بکرا بنایا ہوا ہے، جن لوگوں کا روپیہ پیسہ ہڑپ کر کے کھایا ہے، جن لوگوں کا حق مار کر کے رکھا ہے، ان لوگوں کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کا حق دینے کی ضرورت ہے، ورنہ انما یتقبل اللہ من المتقین کے تحت اللہ رب العالمین آپ کی قربانی کو قبول نہیں کرے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ معزز و موقر سامعین کرام، میرے دوست اور میرے عزیز ساتھیوں، پردہ نشی پیاری مائیں اور بہنیں اور دیگر حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ حج کی 2 آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں حق اور سچ باتیں کہنے اور سامعین کو سننے کے بعد ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ معزز سامعین کرام، بلا شبہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات، ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہونے کی وجہ سے ہر گوشۂ زندگی میں ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً اسلام کی صورت میں خالق کائنات نے اپنی تمام تر مخلوق کے لیے ایسے سنہری اصول مرتب فرما کر کے نازل کیے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر کے اللہ رب العالمین کی رضا و خوشنودی حاصل
تو ہوتی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود انسان کا اخروی فائدہ کے ساتھ ساتھ دنیاوی کامیابی کا راز بھی اسی میں مضمر ہے۔ یہ سب جاننے کے باوجود اگرچہ اسلامی تعلیمات سیکھنے کے ہزارہ مواقع میسر بھی ہیں، لیکن ہم دور اندیشی سے کام نہیں لیتے، محض عارضی اور ٹیمپرری آسائش و سکون کے لیے سارے مواقع کو مسترد کر دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، اور جہالت و بے علمی کے باعث رسمی و رواجی مسلمان بن کر زندگی اور زمانے کی روش کے مطابق چلے جاتے ہیں۔ آج ہمیں دنیاوی معاملات کے تعلق سے ساری جانکاریاں ہیں، ساری معلومات ہیں، لیکن دین کی ابجد سے بھی ہم واقف ہیں، یعنی دین کی بالکل بنیادی اور بیسک جانکاری اور معلومات سے بھی ہم نابلد ہیں۔ دین کی جو بنیادی اور بیسک معلومات ہے اس سے بھی ہمیں جانکاری نہیں ہے۔ عیدین یا قربانی کے مسائل میں لے لیجیے، عیدین کے تعلق سے ہمیں اتنا معلوم ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دو خوشی کے دن ہیں، اور اس سے بھی بہتر طریقے سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ ان دنوں میں ہمیں مختلف قسم کے طرح طرح کے پکوان تیار کرنے ہیں، دوست احباب اور رشتہ داروں سے ملاقاتیں کرنی ہیں، سنیما ہال کو آباد کرنا ہے، گانے بجانے میں ملوث رہنا ہے، کھیل کود اور کرکٹ وغیرہ میں مشغول رہنا ہے۔ مگر افسوس، ہمیں اگر کوئی چیز معلوم نہیں ہے، ہمیں کسی چیز کی جانکاری نہیں ہوتی ہے، تو وہ یہ ہوتی ہے کہ ان دنوں میں عیدین میں کون سے اعمال مسنون ہیں ہمیں جانکاری نہیں ہے۔ عیدین کی نماز کا طریقہ کیسے ہے، کیسے نماز ادا کی جاتی ہے، طریقہ معلوم نہیں ہے۔ اگر عید کی نماز چھوٹ جائے تو کیا حکم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے قربانی کے تعلق سے ہمیں اتنا معلوم ہے کہ قربانی کے لیے ہمیں جانور خریدنا ہے، لیکن جانور کے تعلق سے کہ قربانی کے لیے کس طرح کے جانور کو ذبح کرنا چاہیے، کن جانوروں کی قربانی کرنے سے قبول نہیں ہوتی ہے، یا پھر قربانی کی کیا کیا شرائط ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہیں۔ بہرحال ہم اور آپ ابھی قربانی کے بہت قریب ہیں، بہت سارے لوگ قربانی کے لیے جانور خرید چکے ہیں، یا بہت سارے لوگ خریدنے والے ہیں۔ تو چونکہ قربانی کے دن جانور ذبح کرنا سب سے عظیم عبادت ہے، اس لیے جانور کے اندر جو شرائط ہونی چاہیے، کس طرح کے جانور میں قربانی قبول ہوتی ہے، اگر یہ جانکاری اور معلومات ہمیں نہ ہو تو پھر روپیے پیسے برباد ہو جائیں گے اور قربانی قبول بھی نہیں ہوگی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں قربانی کے جانور کے تعلق سے چند مسائل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے، مسائل کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ قربانی کے لیے اپنے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دلوں کو کینہ، کپٹ، بغض و حسد سے پاک صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ قربانی کا بکرا خریدنے سے پہلے آپ نے جن لوگوں کو بکرا بنایا ہوا ہے، جن لوگوں کا روپیہ پیسہ ہڑپ کر کے کھایا ہے، جن لوگوں کا حق مار کر کے رکھا ہے، ان لوگوں کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کا حق دینے کی ضرورت ہے، ورنہ انما یتقبل اللہ من المتقین کے تحت اللہ رب العالمین آپ کی قربانی کو قبول نہیں کرے گا۔ آپ دوسروں کا پیسہ مار کر کے، غلط طریقے سے کما کر کے قربانی کریں گے، پھر آپ کی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ
قربانی کے لیے جانور خریدنے جائیں گے تو آپ کو سب سے پہلے چند مسائل معلوم ہونے چاہیے. آپ قربانی خریدنے کے لیے مارکیٹ گئے ہیں, مارکیٹ میں کئی طرح کے جانور موجود ہیں, لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی کے لیے صرف کچھ خاص ہی جانور ہیں, ان جانوروں کی قربانی کریں گے تبھی قربانی ہوگی. تو وہ قربانی کے لیے جس جانور کا انتخاب کیا جائے ان میں سے اونٹ, گائے, بھیڑ اور بکری, یہ 4 جنس کے جانور ہونے چاہیے. اس کے علاوہ کوئی بھی جانور ہو تو قربانی ان جانوروں کی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 34, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ رب العالمین کا نام لیں, یعنی اللہ کے لیے ذبح کریں جو اللہ رب العالمین نے انہیں دے رکھے ہیں. تو اس آیت کریمہ کے اندر بہیمۃ الانعام سے مراد مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس سے مراد اونٹ, گائے, بھیڑ, بکری, یہ 4 طرح کے جانور ہیں. اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کی شرح میں مسلمانوں کا اجماع نقل کیا ہے کہ قربانی کے لیے صرف یہی 4 طرح کے جانور کفایت کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور جانور ہو تو قربانی قابل قبول نہیں ہے. اب اختلاف ہے ایک بھینس کے تعلق سے. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بھینس کی قربانی ہو جائے گی, اور بہت علماء کرام نے کہا کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوگی, اس لیے کہ قرآن و حدیث کے اندر بھینس کے تعلق سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی ہو جائے گی, وہ لوگ کا کہنا ہے کہ بھینس بھی گائے ہی کی ایک قسم ہے, گائے ہی میں بھینس بھی شامل ہے, یہ کہہ کر وہ قربانی کا جواز پیش کرتے ہیں. بہرحال یہ ہم لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے یہاں بھینس کے علاوہ گائے, بھیڑ, بکری وغیرہ آسانی کے ساتھ اویلیبل ہے, تو اختلاف میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے آپ جب جانور خرید لیں گے تو دوسرا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ آپ کا جو جانور آپ خرید رہے ہیں وہ جانور تمام طرح کے عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے. مثلا کانا پن, لنگڑا پن, انتہائی لاغر, کمزور اور انتہائی بیمار, اس طرح کے جانور قابل قبول نہیں ہیں. اگر اس طرح کے جانور جن میں ان 4 عیبوں میں سے کوئی بھی عیب موجود ہو تو جائز نہیں ہے. اسی طرح سے جانور کا کان کٹا ہونا, اسی طرح سے سینگ ٹوٹا ہونا یا پوچھ اور دم وغیرہ کٹا ہونا, البتہ یہ کہ تمام طرح کے عیب سے آپ کا جانور پاک ہونا چاہیے. برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اربع لا تجوز فی الاضاحی, الاوراء بین اورها, والمریضة بین مرضها, والعرجاء بین زلوها, والکثیر التی لا تنطق. ابو داؤد حدیث نمبر 2802. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 طرح کے جانور, 4 قسم کے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. نمبر 1, الاوراء بین اورها, ایسا جانور جو بھینگا ہے, کانا ہے اور بھینگا پن, اس کا کانا پن بالکل ظاہر ہے. اسی طرح سے والمریضة بین مرضها, وہ جانور جو بیمار ہے, مریض ہے اور اس کی بیماری بالکل ظاہر ہے. اسی طرح سے والعرجاء بین زلوها, وہ جانور جو لنگڑا ہے, لنگڑا کر کے چلتا ہے اور لنگڑا پن بالکل ظاہر ہے. اسی طرح سے والکثیر التی لا تنطق, انتہائی کمزور, بیمار, لاغر, جس کے اندر ہڈیوں میں گودا نہ ہو, ایسے جانور بھی قربانی میں جائز نہیں ہے. اسی طرح سے قربانی کے لیے آپ جب جانور خریدیں گے تو ایک اور مسئلہ پیش آئے گا کہ قربانی کے لیے کم سے کم کتنی عمر کا جانور ہونا چاہیے, یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے. قربانی کے لیے آپ کا جانور موٹا, تازہ اور فربا ہونے کے ساتھ ساتھ 2 دانتا ہونا بھی ضروری ہے. 2 دانتا جانور ہونا شرط ہے.
सिर्फ अगर दुम्बा है या भेड़ है और न मिलने की सूरत में दुम्बा या भेड़ 1 साल का ज़बह कर सकते हैं। इसके अलावा 2 दांता से कम अगर जानवर है तो फिर ज़बह नहीं कर सकते। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, वो बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना इल्ला अन यअसुर अलैकुम फतज़बहु जज़अतन मिन अज़्ज़ान। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1963। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कुर्बानी में 2 दांता जानवर ही ज़बह करो। ला तज़बहु, ना ज़बह करो, इल्ला मुसिन्ना, मगर 2 दांता। इल्ला अन यअसुर अलैकुम फतज़बहु जज़अतन मिन अज़्ज़ान, अगर तुम तंगदस्त हो, अगर 2 दांता जानवर ना मिले तो फिर 1 साल का भेड़ या दुम्बा ज़बह कर सकते हैं। इसी तरह से कुर्बानी के ताल्लुक से एक निहायत ही अहम मसला है, वो है कि आज हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम है। एक घर में 4 भाई, 5 भाई, 6 भाई, सारे कमाने वाले हैं। अब मसला पेश ये आता है कि 4 भाई 5 भाई हैं, एक बकरा ज़बह करेंगे तो कुर्बानी हो जाएगी या नहीं। निहायत अहम मसला है, लोग पूछते हैं। तो इसका जवाब ये है कि एक बकरा या बकरी, एक भेड़ या दुम्बा एक पूरे घर वालों की तरफ से काफी है, किफायत कर जाता है। हर फर्द की जानिब से, हर भाई की जानिब से अलग अलग जानवर ज़बह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर एक चीज मालूम होनी चाहिए कि जब तमाम भाई एक ही घर में रहने वाले हों, तमाम भाइयों का किचन एक ही हो, खाना पीना एक ही हो, हिसाब किताब एक हो, मालिक एक हो, तब जाकर के एक जानवर ज़बह कर सकते हैं। बाज़ लोगों के यहाँ ये होता है कि भाई हैं, अलग अलग हैं, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं लेकिन किचन अलग है, भाई कमाता खाता अलग है, हिसाब किताब अलग है, लेकिन कुर्बानी मिला करके करना चाहते हैं। सोचते हैं कि खाने वाले घर में कोई नहीं है, बस मैं और बीवी, चलिए दोनों भाई मिल करके कर लेते हैं। जब चूल्हा और किचन अलग अलग है तो फिर एक जानवर में कुर्बानी नहीं हो सकती है। आप अलग हैं तो कुर्बानी भी अलग करना जरूरी है। इसी तरह से अहनाफ के यहाँ एक चीज है कि अहनाफ के यहाँ जो शख्स भी साहिब निसाब होगा, जो शख्स भी अगर घर में 6 भाई है और 6 भाई अगर साहिब निसाब है तो 6 भाई की तरफ से कुर्बानी वाजिब है। यानी अगर ज़कात का निसाब यानी चांदी को अगर हम लेते हैं तो कितना बनता है, 60 या 70 हजार। तो आज के जमाने में कोई घर ऐसा नहीं होगा, अगर 6 भाई है, 6 भाई कमाता है तो वो 60-70 हजार से ज्यादा ही पैसा जरूर रखा होगा। तो उसके मतलब ये हुआ कि अगर 6 भाई है तो अहनाफ के यहाँ 6 भाई को अलग अलग कुर्बानी 6 बकरे ज़बह करना जरूरी है। इसी तरह से अगर औरत भी 60-70 हजार से ज्यादा पैसा रखी है तो औरत को भी अलग कुर्बानी ज़बह करना जरूरी है। तो ये अहनाफ के यहाँ है, लेकिन शायद भी कोई इस पर अमल करते हो। कोई भी घर शायद ही ऐसा हो जिनमें 6 भाई हो, 6 भाई कमाते हो और 6 बकरे उन घर में ज़बह होते हो, शायद ही। तो कहा जाता है कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू, यानी जो हमको पसंद है वो लेंगे, जो हमारे पसंद के मुताबिक नहीं उसको छोड़ देंगे। अगर आप तकलीद करते हैं इमाम अबू हनीफा के मानने वाले हैं तो 6 भाई हैं, 6 बकरे ज़बह कीजिए, 5 भाई हैं, 5 बकरे ज़बह कीजिए, आपके ऊपर 5 बकरे ज़बह करना वाजिब है। ये इमाम अबू हनीफा और अहनाफ की तकलीद करने वालों के नजदीक है। सही हदीस के अंदर क्या है, एक हदीस देख लेते हैं। अता बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, वो बयान फरमाते हैं कि मैंने हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, सवाल किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुर्बानियां किस तरह से हुआ करती थी, उस जमाने में लोग कुर्बानी किस तरह से करते थे। तो अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया कि कान अर्रजुल युज़ही बिशाति अन्हु व अन अहली बैतिही फयअकुलून व युतइमून हत्ता तबाह अन्नास फसारत कमा तरा। सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 1505, सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 1505। रावी हदीस अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो बयान फरमाते हैं
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی ایک ہی بکری، صرف ایک ہی بکری اپنی اور اپنے پورے گھر والوں کی جانب سے ذبح کیا کرتے تھے۔ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، اسی میں سے کھاتے تھے، دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَىٰ، دھیرے دھیرے لوگ ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے، اور آج جو حالت ہے یہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اگر جوائنٹ فیملی ہے، چولہا ایک ہے، کچن ایک ہے، حساب کتاب ایک ہے، تو ایک جانور، ایک بکرا کی قربانی تمام گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جائے گی انشاءاللہ۔ اگر کوئی شخص زیادہ ذبح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو کر سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے زیادہ لوگ ہیں تو ایک بکری میں مشکل ہو جائے گا، تو 2 3 4 جتنا ہو سکے ذبح کرنا جائز کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس کا بھی اجر ملے گا۔ لیکن صرف اس وجہ سے ذبح کرنا کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ فلاں نے اپنی طرف سے الگ قربانی کی ہے، یا صرف اس وجہ سے ایک سے زیادہ قربانی کرنا کہ میں لوگوں کے درمیان جا کر کے فخر کر سکوں، میں لوگوں کے درمیان کہہ سکوں کہ میں تو اس سال اپنی طرف سے الگ قربانی کیا ہوں، میں تو الگ بکرا ذبح کیا تھا، تو یہ ریاکاری ہے جو کہ حرام ہے، حرام ہے۔ تو ریا اور نمود نہیں ہونا چاہیے، قربانی خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، اس میں کسی طرح کی ریا، نمود، دکھلاوا اور فخر و غرور نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نام آیت نمبر 162-63 کے اندر، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس اللہ کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، یعنی ان باتوں کو ماننے والوں میں سے سب سے پہلا شخص ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے قربانی ہونی چاہیے، خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے قربانی کرنی چاہیے، اس میں کسی طرح کی ریا و نمود، کسی طرح کی کسی کو شریک کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی شخص کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرنا شرک ہے، چاہے وہ کوئی ولی ہو، پیر ہو، بزرگ ہو، مزار ہو، درگاہ ہو، چاہے جہاں کہیں بھی، اگر کسی شخص کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اپنی مراد پانے کے لیے اگر جانور ذبح کرتا ہے، نظر و نیاز چاہتا ہے، تو یہ شرک ہے، جائز نہیں، حرام ہے۔ صرف اللہ رب العالمین کے لیے قربانی ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے 5واں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جانور خرید رہے ہیں اور اگر بڑے جانور میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر گائے ہے تو گائے میں زیادہ سے زیادہ 1 سے لے کر 7 آدمی شریک ہو سکتا ہے، 7 افراد حصہ لے سکتا ہے، اور اونٹ میں 1 سے لے کر زیادہ سے زیادہ 7 یا 10 آدمی شامل ہو سکتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، كنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي البعير 10۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1501۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ اسی کے دوران قربانی کا دن آ گیا، سفر میں تھے اور قربانی کا دن آ گیا۔ اس وقت لوگ 1 مہینے تک سفر کرتے تھے، 1.5 مہینے تک، 2 مہینے تک سفر کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ہم نکلے 1 گھنٹے میں بھی پہنچ جاتے ہیں، 2 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، 1 دن میں دور سے دور جگہ پہنچ جاتے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ لوگ نکلتے تھے 2 مہینے، 3 مہینے سفر کرتے تھے۔ تو بیان کرتا ہے کہ ہم لوگ ایک سفر میں تھے، قربانی کا دن آ گیا۔ فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی البعیر 10۔ تو ہم لوگوں نے اس سفر کے دوران ایک گائے میں 7 آدمی اور اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو کر کے ہم لوگوں نے قربانی کی۔ تو اس حدیث سے پتا چلا کہ گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 آدمی اور اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے قربانی کرنے والوں کے تعلق سے ایک اور مسئلہ جاننا ضروری ہے، وہ یہ ہے
کہ قربانی کرنے کی نیت اگر کوئی شخص رکھتا ہے، قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو وہ شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لینے کے بعد، یعنی ابھی ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، کچھ ہی دنوں کے بعد جو مہینہ شروع ہونے والا ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور ذی الحجہ ہی میں قربانی ہوتی ہے، حج وغیرہ ہوتا ہے۔ تو ذی الحجہ کا چاند دیکھ لینے کے بعد، قربانی سے 10 دن پہلے ذی الحجہ کا چاند دکھتا ہے، تو ذی الحجہ کا چاند دیکھ لینے کے بعد قربانی کا ارادہ رکھنے والے شخص کو چاہیے کہ اس کے بعد وہ حجامت نہ بنوائے، یعنی بال نہ کٹوائے، اور نہ خود سے بدن کا کوئی بھی بال کاٹے، اور نہ ہی ناخن وغیرہ تراشے، چمڑی وغیرہ کاٹے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى هلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، صحیح مسلم حدیث نمبر 1977۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، وہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من رأى ہلال ذی الحجہ، جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، واراد ان یضحی، اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، قربانی کرنے کی نیت رکھتا ہو، فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، تو اسے چاہیے کہ چاند دیکھ لینے کے بعد اپنے بدن سے کسی طرح کا نہ تو بال کاٹے اور نہ ہی ناخن تراشے۔ یعنی قربانی کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے، قربانی کی نیت رکھنے والے لوگوں کے لیے، چاہے مرد ہو یا عورت، چاند دیکھ لینے کے بعد بدن سے بال کا اتارنا، بال کا منڈوانا، موچھ کا بنانا، ناخن تراشنا، یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص چاند دیکھ لینے کے بعد کرے گا تو گنہگار ہوگا، توبہ و استغفار کرنا پڑے گا۔ یہاں پر اور ایک چیز واضح کر دوں کہ یہ چیز صرف گارجین کے لیے ہے، اگر اس کے علاوہ اس کے گھر والے، جیسے بال بچے ہیں، اگر وہ بال بنوا لے، ناخن کاٹ لے، تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ صرف وہ گارجین کے لیے ہے جنہوں نے جانور کو خریدا ہے، یا اسپیشل جس کے نام سے جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ ان ساری چیزوں سے اجتناب کرے۔ بال بچے اگر کاٹ لے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ امام ابن عثیمین اور علامہ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ اگر گارجین کے علاوہ جس کا ارادہ ہے، جس کے نام سے قربانی ہونے والی ہے، اس کے علاوہ اگر بال بچے، دوسرے گھر والے اگر بال کاٹ لے، ناخن تراش لے، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اس کو منع کرنے کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ چند مسائل ہیں جن کو معلوم ہونا چاہیے، اور انہی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جانور کی خریداری کرنی چاہیے، تب جا کر کے ہماری قربانی قابل قبول ہوگی، ورنہ صرف قربانی پیش کر دینا کافی نہیں ہے، جانور ذبح کر دینا کافی نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ حابیل اور قابل دو بھائی تھے، دونوں بھائی نے قربانی پیش کی تھی، ایک بھائی نے عمدہ اور بہترین بکری کی قربانی پیش کی تھی، ایک بھائی کھیتی کرتا تھا، کسان تھا، اناج اگاتا تھا، تو نارمل قسم کا، نرم قسم کا اناج اور غلہ اللہ رب العالمین کی راہ میں پیش کیا، تو اس کا اناج، اس کی زکات، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جنہوں نے تازہ موٹا فرما بکرا پیش کیا تھا، اس کی قربانی قبول ہوتی۔ تو آپ اللہ کی راہ میں خلوص نیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے قربانی پیش کریں گے، بہترین سے بہترین جانور قربان کرنے کے ارادے سے جانور خریدیں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی قربانی کو قبول فرمائے گا۔ تو خلاصہ یہ کلام یہ ہے کہ آپ کا جانور موٹا، تازہ، فربا ہونا چاہیے، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، یہ 4 جانوروں میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے، تمام طرح کے عیب اور نقص سے پاک ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو چاند دیکھنے کے بعد آپ کو اپنے جسم سے بال، ناخن وغیرہ کاٹنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک گھر کے لیے، ایک فیملی کے لیے، چاہے کتنا ہی بھائی کیوں نہ ہو، ایک جانور اس کے لیے کافی ہے۔ یہ چند مسائل تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح نیت اور خلوص کے ساتھ قربانی پیش کرنے کی توفیق دے۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو یہ توفیق دے ہم کہ خالصتاً صرف اور صرف تیرے لیے
قربانی پیش کریں۔ بار الہا ہم میں سے جو پریشان حال ہیں تو ان کے پریشانی کو دور کر دیں۔ بار الہا جو ہم میں سے بیمار حال ہیں تو انہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما۔ بار الہا ہم میں سے جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔